یو اے ای کے اسرائیل کے ساتھ اس معاہدے کے بعد پوری عرب ورلڈ میں علماء کرام کی آواز آپ کو کہیں نہیں نظر آئی، یہاں تک کہ وہاں مندر بنائے گئے، کسی کی کوئی آواز نہیں ہے، آوازیں دبا دی گئی ہیں ہر جگہ، یعنی کہ پوری عرب ورلڈ میں علماء کرام کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارے علماء جو پاکستان کے علماء ہیں یہ بہت بلیسڈ علماء ہیں، آپ سمجھیں، یہ ہر موقع پر نہ صرف مظاہرے کرتے ہیں بلکہ امت کو، عوام کو بڑا پیورلی صحیح اب نظریہ بھی بتاتے ہیں، چاہے اس پر ریاست عمل کرے یا نہ کرے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر آپ سسٹم کا حصہ نہیں بنتے تو ایک دن آپ کی آوازیں بھی خاموش ہو جائیں گی۔ اس ٹائم آپ کا ہتھیار صرف اور صرف سوشل میڈیا ہے، جس دن ریاست نے وہ بند کر دیا تو سمجھیں کہ علماء کا کردار ختم ہو جائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ نعمان شاہ۔ ناظرین، یو اے ای نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے اور بہت سارے معاہدے کیے، اس کے بعد ہمیں ایک پوری دنیا سے ایک رد عمل نظر آنا شروع ہوا، کچھ ریاستوں کی اپنی سٹیٹمنٹس بھی آئیں، پالیسی سٹیٹمنٹس آ گئیں۔ میں جس نقطہ پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ علماء کرام کے حوالہ سے ہے۔ دیکھیں، یو اے ای کے اسرائیل کے ساتھ اس معاہدے کے بعد پوری عرب ورلڈ میں علماء کرام کی آواز آپ کو کہیں نہیں نظر آئی۔ کچھ لوگ مظاہرے کرتے ہوئے نظر آئے، وہ عام لوگ تھے، عام شہری تھے، یعنی عالم دین یا علماء کی کوئی آواز نہیں ہے، نہ سعودیہ میں، یہاں تک کہ وہاں مندر بنائے گئے، کسی کی کوئی آواز نہیں ہے، آوازیں دبا دی گئی ہیں ہر جگہ، یعنی کہ پوری عرب ورلڈ میں علماء کرام کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہاں پر، یعنی اسلام بالکل محکوم ہے وہاں پر۔ ایون سعودیہ میں، اگر لوگ سمجھتے ہیں نا کہ سعودیہ میں جو ان کے وہابی علماء ہیں دبے ہوئے ہیں، وہ مکمل وہ ریاست کی پالیسی کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے، مظاہرے بھی نہیں کر سکتے، کوئی وہ اسلامی اسٹیٹ نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ تو ہمارے علماء جو پاکستان کے علماء ہیں یہ بہت بلیسڈ علماء ہیں، آپ سمجھیں، یہ ہر موقع پر نہ صرف مظاہرے کرتے ہیں بلکہ امت کو، عوام کو بڑا پیورلی صحیح اب نظریہ بھی بتاتے ہیں، چاہے اس پر ریاست عمل کرے یا نہ کرے، یہ عوام کو اویئرنیس دیتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے، ہمارے علماء کرام، خاص طور پہ وہ والے علماء کرام جو پولیٹکس میں حصہ لیتے ہیں اور عوام کو ہماری سفارتی فورن پالیسی کے متعلق بتاتے ہیں اسلام کی روشنی میں۔ تو اب کہنا میں یہ چاہتا ہوں، دیکھ لیں عرب دنیا میں کیا ہو چکا ہے، کوئی مظاہرے نہیں، کوئی رد عمل نہیں آیا علماء کی طرف سے۔ اب یہ ہمارے پاکستان میں بھی یہی ہونے جا رہا ہے آہستہ آہستہ۔ آپ سیاست میں حصہ لیتے ہیں، اگر وہ آپ کی تو پارلیمنٹ میں ریپریزنٹیشن مشروط ہے، اگر آپ وہاں جیت کر جاتے ہیں وہ آپ جاری رکھیں، اور یاد رکھیں کہ اگر آپ سسٹم کا حصہ نہیں بنتے تو ایک دن آپ کی آوازیں بھی خاموش ہو جائیں گی۔ اس ٹائم آپ کا ہتھیار صرف اور صرف سوشل میڈیا ہے، جس دن ریاست نے وہ بند کر دیا تو سمجھیں کہ علماء کا کردار ختم ہو جائے گا، علماء عوام سے منقطع ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کو مین سٹریم میڈیا تو کہیں بھی آپ کو کوریج نہیں دیتا، تو آپ سوشل میڈیا کے بہاف پر عوام کی رہنمائی کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ سسٹم میں داخل ہوں، پولیٹکس میں حصہ لینا، الیکشن لڑنا اور چیز ہے، آپ آئینی ادارہ بنوا کر ریاست کے شراکت دار بنے، ریاست کے سٹیک ہولڈرز بنے، نہیں تو آپ علماء پاکستان کا بھی وہی حال ہوگا جو عرب دنیا میں ہو چکا ہے۔ تو ہم اسلام سے، اسلامی رہنمائی عوام تک پہنچنی ختم ہو جائے گی، پھر ریاست جو چاہے گی وہ کرے گی۔ آپ ایک آئینی عوامی اسلامی ادارہ بنائیں، جو علماء ریاست کے دوسرے ادارے استعمال کر رہے ہیں۔ آپ اگر پولیٹکس میں حصہ نہیں لیتے، الیکشن میں حصہ نہیں لیتے، مگر آپ ریاست کے دوسرے ادارے تو استعمال کر رہے ہیں نا، یعنی پوری ہر معاملات آپ ریاستی اداروں کے تھرو کر رہے ہیں آئینی، تو ایک ادارہ اسلام کے لیے بنوائیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل نہیں، اس کا کام صرف پارلیمنٹ کے ساتھ ہے، باقی تمام معاملات کو ریاستی ادارے کے تھرو حل کریں۔ عوام کا کنیکشن، جو اس عوام کا جو اسلام ہے وہ ریاستی ادارے کے تھرو آنا چاہیے، اس میں علماء ایک میرٹ کے تھرو جائیں، ایک پروسیس کے تھرو جائیں، سلیکشن ہو، تمام مسائل کی ریپریزنٹیشن ہو، تاکہ سوشل میڈیا اور اس سے اگر آپ کا عوامی رابطہ ختم بھی ہو جاتا ہے تو آپ سٹیٹ میں سٹیک ہولڈرز بن جائیں۔ جب آپ سٹیٹ میں سٹیک ہولڈرز بن جائیں گے تو بے شک سوشل میڈیا نہ ہو، عوام کے لیے اسلام کا نفاذ شروع ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ کام کریں، عرب کے علماء کا حال دیکھ لیں، یہ پاکستان میں بھی ہونے جا رہا ہے، آگے نظریاتی طور پہ یہی چیزیں آنے جا رہی ہیں، اور ایسا بھی نہ ہو کہ ریاست اپنی مرضی کے علماء کو آپ کا ریپریزنٹیٹو بنا کر اپنی مرضی کے اسلام کی تشریحات شروع کر دے۔ لہٰذا آپ سٹیک ہولڈر بنیں، آئینی ادارہ بنوائیں، تمام کے تمام علماء تمام مسائل کے، چاہے وہ پولیٹکس میں حصہ لیتے ہیں یا نہیں لیتے، ایسا کوئی راستہ نکالیں کہ ایک ادارہ اسلام کے لیے مخصوص ہو جائے، اس میں تمام علماء ریاست کی نوکری کریں مگر اسلام کا کام کریں، کوئی اور نوکری نہ کریں، جوڈیشری اور دوسری اکانومی وغیرہ، اسلام کا کام کریں، اسلام کی رہنمائی کریں عوام اور ریاست کی۔ جزاک اللہ۔